اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت قابل احترام ڈی ایچ او ڈسٹرکٹ جیلوی طاہر رحیم مغل صاحب، پرنسپل ادارہ حضرت اسلم قریشی صاحب، ملین اسماعیل کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آج اس ادارے میں 23 سال کے بعد پہلی کسی ادبی محفل میں آیا ہوں، اور اس کا کریڈٹ جو ہماری آرگنائزیشن ہے ملین اسمائل اس کو جاتا ہے۔ اس 23 سال کے دوران بہت بار سوچا، چونکہ انتظامیہ بھی یہاں پہ تبدیل ہوتی رہتی تھی اور پھر ہمارا کچھ کام بھی ایسا تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج جس مقام پہ ہیں وہ اس ادارے کے مدد میں۔ میں اس طرح کی جو ادبی محفل ہے اس کے انعقاد پر ادارہ کے ذمہ داران کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اس کی 2-3 وجوہات۔ آج یہ جو محفل ہے، یہاں پر یہ جو کمپٹیشن ہے، میں اپنے جو پیشرو مقررین تھے ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں گا کہ جس نے پارٹیسپیٹ کیا وہ جیت گیا، اور یقیناً وہ یہاں سے سیکھ کے جائے گا۔ لیکن کوئی بھی کام کرتے ہیں یقیناً اس کے پیچھے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے۔ میری نظر میں یہ جو پروگرام آج یہاں پہ منعقد ہوا، ہمارے ہاں جس چیز کا فقدان ہے، چونکہ جب سائنسز ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں تو ہر بچے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بایولوجی پڑھوں، میں کیمسٹری پڑھوں، فزکس پڑھوں، اور جب کمپیوٹر 2000 میں آیا تو 2000 کے بعد بچوں کی کوشش یہ رہی کہ میں ICS کروں۔ تو ہمارے ہاں جو آرٹس کی طرف، ادب کی طرف بچوں کا جو ایک رجحان تھا وہ کم ہو گیا، اور اسی طرح جب سائنسز کا فوبیا ہو گیا، کمپیوٹر سائنسز کا فوبیا ہو گیا، تو بچوں نے آرٹس کی طرف آنا چھوڑ دیا۔ اور اس کا سب سے بڑا جو میں نے دیکھا ہے اس تعلیمی جو ہمارا جو محکمہ ہے کہ اردو کے لوگ، انگلش کے لوگ پہلے تو ملتے نہیں، اگر کوئی مل بھی جائے تو وہ ڈگری کی حد تک ہے، مطلب وہ لکھاری نہیں بن سکا۔ وہ ادب کا وہ جو ایک شوق بچے کے اندر پیدا کرنے کی، اس کے اندر بھی وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رول ماڈل نہیں بن سکا۔ تو بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک صرف کمپٹیشن نہیں تھا بلکہ 2-3 چیزوں کا اس میں، ایک یہ جو شخصیات ہیں ہمارے اس طرف بھی اور اس طرف بھی، ان شخصیات کے حوالے سے اپنے بچوں کو بتانا، ان کے کارناموں کو یاد کرنا، بار بار یاد کرنا، اور اس سے بچوں کو موٹیویشن دلانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مقصد ہے۔ دوسرا، یہ جو ادب کی طرف رجحان ہے کہ آپ نے بظاہر کمپٹیشن کروایا ہے، کسی نے اچھا پرفارم کیا، کسی نے اچھا نہیں کیا ہوگا، لیکن میری نظر میں یہ ہے کہ بچوں کے اندر یہ دلچسپی پیدا کرنا کہ یہ جو ادب کے حوالے سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے، تو اس پہ کام کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ملین اسمائلز ہے اس آرگنائزیشن کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے جو اساتذہ کرام، چونکہ یہاں پہ آج بچوں کے ساتھ جو اساتذہ کرام ہیں یقیناً وہ اردو اور انگلش سے یقیناً تعلق رکھتے ہوں گے، تو میں ان سے بھی یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ہمیں لٹریری کاؤنسلز بنائیں یا کمیٹیز بنائیں یا گروپس بنائیں اداروں کے اندر، بچوں کے اندر وہ انٹرسٹ پیدا کریں۔ ایک بچہ اگر 90% پرفارم کر سکتا ہے سائنسز کے اندر، اگر اس بچے کے اندر صلاحیتیں ہیں تو وہ بورڈ میں پوزیشن بھی لے سکتا ہے آرٹس کے اندر۔ لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 20 سال سے، تو چونکہ میں اس محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوں کسی نہ کسی شکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی، دوسری، تیسری اور ایون پہلی جو ٹاپ 20 پوزیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو آرٹس کا بچہ نظر نہیں آئے گا۔
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بچوں کا اس طرف رجحان نہیں ہے، اور اساتذہ کرام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آرٹس کے بچے ہو ہی نہ۔ تو ہم نے جہاں پہ اس سکول کی میں بات کروں، جو بچے یہاں سے جاتے تھے ہمارے اساتذہ کرام، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ گھروں کی وائرنگ تک ساری وہ خود کرتے تھے، وہ وڈ ورک کا کام بھی کرتے تھے، وہ زراعت کا کام بھی کرتے تھے، ہم زمیندار لوگ تھے، لیکن وہ جو ڈپارٹمنٹس تھے ہم نے اداروں سے ختم کر دیے، اور پھر یہ جو آرٹس کا یہ پورشن بھی ہم نے تقریباً ختم کر دیا ہے۔ تو میری آپ تمام اساتذہ کرام سے آج یہ گزارش ہے کہ اپنے اداروں کے اندر ادب کی طرف بچوں کو لے کے جائیں۔ اور دوسرا، میں اگین ملین اسمائل کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً جن بچوں نے اسٹیج کے اوپر آ کے بھرپور انداز سے جس طرح پرفارمنس کیا، ان تمام لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چونکہ ہمارا تعلق اسی تعلیم سے ہے۔ اور میں آپ کو صرف ایک دو باتیں، چونکہ یہ روایتی کوئی بات نہیں ہے، یہ میں اپنے تجربے سے، چونکہ آج فورم وہ والا بنا ہے، اور آج 23 سال کے بعد اسی سٹیج کے اوپر میں کھڑا ہوں جس سٹیج پہ میں 5th کلاس میں تھا تو مجھے نعت کے لیے بلایا گیا، تو اسی سٹیج کے اوپر میں یہاں پہ آیا تو میں نے درود پڑھا، اور اس کے بعد نعت کا سر بھول گیا، وہ جو تھا نا لے تھی اس کی، وہ بھول گیا۔ تو کوشش کی 2-3 دفعہ کہ میں پڑھ لوں، لیکن نہ پڑھ سکا۔ تو ہمارے محترم ساز تھے اس وقت مولانا سید صاحب نقوی صاحب، ٹیچر تھے ہمارے، تو انہوں نے مجھے پیچھے کیا، انہوں نے کہا کہ عزیزم تیاری کر کے آیا کرو۔ تو خیر میں وہاں سے چلا گیا 5th میں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 6ٹھی سے لے کر 10th تک، 10ویں تک میں اس ادارے میں پھر ایک ہی اکلوتا نعت خواں رہا ہوں، اور دوسرا یہ تھا کہ 6 سال مکمل جو اسمبلی کنڈکٹ کروانے کی ذمہ داری میری تھی، یہ صرف اور صرف ایک ٹیچر کی وجہ سے۔ ہمارے قاری صاحب ہوتے تھے سرور صاحب، غلام سرور صاحب، تو انہوں نے مجھے بٹھایا ایک کمرے میں، بند کمرے میں بٹھا کے تیاری کروائی۔ تو میں اس اسکول میں اکلوتا نعت خواں رہا ہوں 10ویں تک، کوئی بڑی محفل ہوتی تھی تو نہیں پڑھتا۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ بچہ کسی جگہ سے بھی طے کر لے، اس دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اگر چاند پہ پہلا قدم انسان رکھ سکتا ہے، اگر یہ جہاز جو اڑاتے ہیں یہ انسان اڑاتے ہیں، تو ہر کام ممکن ہے، لیکن اس کے لیے فوکس ہونا، مقصد کا تعین کرنا ضروری ہے۔ تو میں تمام بچوں سے یہ کہوں گا کہ ذہن میں یہ چیز نکال دیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کی آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور ہر بچہ صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے، صرف اس میں نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اساتذہ کرام کا وائٹل رول ہوتا ہے۔ تو میں تمام اس محفل کے جتنے شرکائے، تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان بچوں کا جو مختلف اداروں سے یہاں پر آئے، اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ اور ملین اسمائلز کا جو آج انہوں نے اپنا جو مقاصد یا جو اپنا مشن یہاں پہ شیئر کیا ہے، ان کے مشن کا ہر پوائنٹ یقیناً اس معاشرے کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ فرمائے، اور آپ کو وہ وسائل مہیا کرے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں اداروں کے اندر، ادارے بنتے ضرور ہیں لیکن اداروں کے اندر وسائل مہیا نہیں کیے جاتے۔ تو یقیناً میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا، میری بھی یہ خواہش ہوگی کہ کسی ایسے فورم کا حصہ بنوں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اس مشن میں جب بھی آپ آواز دیں گے، انشاءاللہ آپ کی آواز کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ میں آخر پہ، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ان کو بھی نہیں پتہ تھا، تو پتہ مجھے بھی نہیں تھا، میں بچوں کی جو حوصلہ افزائی ہے اس کے لیے تو میں ان کو مبارکباد ہی پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ملین اسمائلز ہے، ان کی جو تنظیم، جو کمیٹی ہے، جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے، اس کے لیے میں 5000 روپے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ محفل اسی طرح سجاتا رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔